بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم اور معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں اور دینی بھائیوں، قرآن مجید کی آیت شریفہ پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے میرے حبیب، آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ یہ جو راستہ ہے سیدھا راستہ ہے، یعنی دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے میں لے کر آیا ہوں وہ بالکل سیدھا راستہ ہے، اور اسی راستے پر چلتے رہیے، خود بھی اور دوسروں کو بھی اسی راستے پر چلنے کی دعوت دیجیے، تلقین کیجیے، اور اس راستے کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کی پیروی مت کیجیے، ان راستوں پر مت جائیے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر یہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسرے آس پاس کے راستوں پر آپ چلنے لگیں گے تو راہ حق سے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے حدیث شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایک لکیر کھینچی لمبی، اور اس سیدھی لکیر کے بیچ بیچ میں کچھ آڑی لکیریں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کے صحابہ کو سمجھایا، اور یہ جو سیدھی لکیر ہے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور جو بیچ بیچ کی آڑے لکیریں ہیں فرمایا کہ یہ اسلام سے ہٹے ہوئے راستے ہیں۔ اس حدیث میں ایک اور بہترین ٹاپک ہے جو ایجوکیشن اور ماڈرن ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والی ٹاپک ہے، اس میں تو میں نہیں جاؤں گا، خالی ٹچ کر کے نکل جاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں بورڈ کا استعمال، یہ ایجوکیشن سائیکالوجی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ بچوں کو بولنے کے ساتھ ساتھ بورڈ پر ڈال کر کوئی چیز سمجھائے تو بچوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی، اس کا تعلق ایجوکیشن سائیکالوجی سے ہے، اور ایجوکیشن سائیکالوجی کے بانی، فاؤنڈر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے حضرات صحابہ کرام کو دین کی بات کو اچھی طریقے سے سمجھانے کے لیے ایسے اور بھی متعدد واقعات ہیں اور بھی حدیثیں ہیں جس میں بتایا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین کی بات آسانی سے سمجھانے کے لیے، ان کے ذہن میں بٹھانے کے لیے آپ نے بورڈ کا استعمال کیا ہے، اس لیے بورڈ کا استعمال کرنا چاہیے، سنت ہے پیارے نبی کی، اور ماڈرن ایجوکیشن سسٹم کا بہت اہم حصہ ہے، اس کے فاؤنڈر ہمارے نبی ہیں۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لمبی لکیر ڈال کے فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اور راستہ کہاں جاتا ہے، اس کی منزل کیا ہے؟ جنت ہے۔ صراط مستقیم کی منزل کا نام جنت ہے، اور بیچ بیچ کی جو لکیریں ہیں فرمایا کہ یہ غلط راستے ہیں، اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اس آیت شریف اور حدیث کی روشنی میں علماء نے سمجھایا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام سے لے کر
ہم تک یہ جو دین آیا ہے بھائیوں، یہ بالکل صاف ستھرے اور صحیح شفاف راستے سے آیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ ہم کو سمجھنا ضروری ہے، توارث۔ توارث کا لفظ، بات کو اچھی طرح غور سے سنو بھائیوں، اس لیے کہ ہم جو محنت کرتے ہیں دین کی، وہ امر بالمعروف کی محنت ہے، اور یہ جو تحفظ ختم نبوت کی محنت ہے، یہ نہی عن المنکر کی محنت ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے امر بالمعروف کی محنت بھی ضروری ہے، نہی عن المنکر کی بھی محنت ضروری ہے۔ بات کو اچھی طریقے سے سنیے اور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنے ذہنوں میں بٹھائیے، کیونکہ جب تک باطل فرقوں کو اچھی طریقے سے سن کے سمجھ کے محفوظ نہیں کریں گے، ہم جو ہے ان باطل فرقوں سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے غور سے سننا اچھی طرح بھائیوں، غور سے سننے کے لیے طلب سے سننا، توجہ کے ساتھ سننا، فکر کے ساتھ سننا۔ نہیں تو اپن ہے تو یہاں، جسم تو یہاں ہے اپنا، مگر ذہن و دل و دماغ کہیں اور ہے، تو پھر مشکل ہے۔ جیسے ہمارے دعوت کے اکابر فرماتے ہیں کہ ہم کسی جگہ ہوں اور وہاں کے اجتماعی عمل میں شریک نہ ہوں اور وہاں کی بات پہ غور سے نہ سنیں تو آنے والا نہ سمجھیں۔ اس لیے توجہ سے سن کر ذہن میں اپنی اچھی طریقے سے بات کو بٹھانا چاہیے، ورنہ تو ایسا ہو جائے گا کہ ایک دوست جو ہے روزانہ ملتا دوست سے، اب ایک دن ملاقات نہیں ہوئی تو شام میں پوچھا، باپ کہاں گیا تھا، تو نہیں دکھا کل؟ نہیں، وہ ملے پلی میں دن بھر کا اجتماع چل رہا تھا، وہاں گیا تھا۔ بولے ایسا؟ کیا باتیں ہو رہے تھے وہاں پہ؟ بہت زبردست باتیں کرے باپ، بہت شاندار باتیں کرے، ایک سے ایک باتیں۔ ابھی نے پوچھ رہا کیا باتیں کرے، وہ ان کو بولتا زبردست باتیں کرے۔ ابھی نے بہت بے چین ہو کے بولا آخر بول تو صحیح کیا ہوا، میرے کو بھی نہیں معلوم ہے۔ وہ ایسا نہیں ہونا۔ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تو مقرر صاحب جو ہے بول رہے ہیں بہت جوش میں، حضرات آپ کو معلوم ہے ملے پلی میں کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے نام پلی میں کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے شیورام پلی میں کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے لنگم پلی میں کیا ہوا۔ سن کے تلملا کے بولا جلدی بول بھائی کیا ہوا، میرے کو بھی نہیں معلوم، بول کے بیٹھ گیا ہوں۔ تو اس طریقے سے بھائیو توجہ سے سنیے، دھیان سے سنیے۔ جب سے سن رہے تھے آ رہے آپ لوگوں کہیں تھوڑا سا سنتے ذرا بیزارگی میں، سستی کاہلے میں نیند آئیں گی بول کے میں تھوڑا آپ لوگوں کو حرکت میں لانے کے لیے ایک آدھ بات بول دیا، ورنہ تو یہ موضوع جو ہے باطل فرقوں کا تھوڑا سا سکا موضوع ہے، سکا ہے ذرا، اس کو بیچ میں کچا رکھنے کے واسطے ذرا ہلکا سا کچھ تو بھی بیچ میں ذرا ہنسا لیتا رہنا پڑتا۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے لے کر ہم تک یہ جو دین پہنچا ہے ایک مستقل چین ہے، اسی چین اور اسی چینل کا نام ہے صراط مستقیم۔ ہم اس چین سے جڑے رہتے ہیں تو پھر صراط مستقیم پر ہم قائم رہ سکتے ہیں۔ اگر یہ چین سے ہٹ گئے اور یہ ٹریک سے ہٹ گئے ہم، تو پھر ایسی صورت میں راہ ہدایت سے ہٹ گئے تو پھر ہماری منزل جنت ہونا مشکل ہے۔ اب دیکھیے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صراط مستقیم اور دین سے ہٹانے کے لیے جو نئے مذاہب اور مختلف قسم کی جماعتیں، تحریکیں، فتنے، فرقے جنم لیے ہیں، وہ سب انسانوں کے اپنے ذہن اور دل و دماغ کی ایجاد ہے، ان کا اپنا سینس پروڈکشن ہے، ان کے اپنے ذہنی ایجاد ہے۔ اسلام نہیں ہے، اسلام وہ ہے، دین وہ ہے، ایمان وہ ہے، شریعت وہ ہے، قرآن وہ ہے جو اللہ کے رسول سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے لیا، تابعین سے تابعین نے لیا، ان سے ان کے بعد والے نے لیا، اور وہ لیتے لیتے ہم تک پہنچا ہے۔ اسی لیے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے، محفوظ طریقے سے لینے کے لیے، پورا پیور اور سیکیور طریقے سے لینے کے لیے یہ راستے کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اب یہ سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے جو فرقے دنیا میں وجود میں آئے، ان فرقوں میں سے ایک بہت بڑا فرقہ جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہوں گے اور سنیں گے، وہ ہے قادیانی۔ اس کو علماء نے یوں سمجھانے کے لیے کہا
ایک تھا مسلمہ کذاب اور ایک ہے مسلمہ پنجاب۔ مسلمہ کذاب بولے تو جو حضور کے زمانے میں حضور کی موجودگی میں ہی اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ مسلمہ کذاب ہے۔ اور ایک ابھی 110 سال پہلے مسلمہ پنجاب، اس کو آپ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس کی جماعت کا نام ہے قادیانیت۔ حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول قادیانیت دراصل دین محمدی کے مقابلے میں ایک مستقل نئے دین کا نام ہے۔ اس لیے ان فرقوں کو سمجھنا ضروری ہے، ان سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ آپ دیکھیے آپ کے گھر میں مختلف قسم کے سامان ہوتے ہیں، فریج ہوتا ہے، اور آپ کے واش روم کے اندر جو ہے گرم پانی کرنے کے لیے کیا بولتے ہیں اس کو، گیزر وغیرہ ہوتا ہے۔ اس میں کبھی کبھی کاپر جو ہے کچھ خراب ہو گیا کرا تو اس میں کرنٹ آ جاتا۔ اب گھر میں جو آدمی معلوم ہے جس کو کہ فریج میں کرنٹ آ گیا، گیزر میں کرنٹ آ گیا، تو جب تک جس کو معلوم ہے انہیں بولیں گا نہیں تو اس کے اندر حیث و کرنٹ سے کیسا بچیں گے؟ اب ایک نئی شخصیت گھر میں آ گئی، ان کو معلوم نہیں کہ فریج کے اندر کرنٹ آ گیا ہے اور گیزر کے اندر کرنٹ آ گیا ہے۔ ایسی صورت میں لا علمی کی وجہ سے جا کے ایک فریج کو ہاتھ لگا دیں گا یا ڈائریکٹ گیزر کو کھول دیں گا تو پانی کے ذریعے سے کرنٹ آ سکتا ہے، اور اتنا خطرناک ہوتا ہے کرنٹ کہ اس کی وجہ سے آدمی کی جان جا سکتی ہے۔ اب ایسی صورت میں جس کو معلوم ہے کہ صاحب فریج میں کرنٹ آ گیا ہے اور اسی طریقے سے گیزر میں کرنٹ آ گیا ہے، کیا وہ تماشا دیکھیں گا؟ جس کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں کرنٹ ہے انہیں ہاتھ لگا دیا فریزر کو یا گیزر کو کھول دیا، جس کو معلوم ہے انہیں دیکھ کے تماشا دیکھیں گا؟ تماشا دیکھ رہا تو ان کیا ہے، دوست ہے یا دشمن؟ دشمن ہے، دشمن۔ اگر رشتہ دار ہے، دوست ہے، محبت ہے، تو اس محبت اور تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو باخبر کیا جائے، گھر کے افراد کو، کہ فریج کے اندر کرنٹ ہے، اس کو ہاتھ مت لگائیے، دور رہیے، گیزر کو ہاتھ مت لگائیے، احتیاط کیجئے، استعمال مت کیجئے، دور رہیے۔ اسی طریقے سے بھائیو، علم نہیں رہنے کی وجہ سے ان تمام باطل فرقوں کا جن کا صبح سے آپ تذکرہ سن رہے ہیں اور شام تک سنتے رہیں گے، ان کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں کہ یہ کیسے خطرناک فتنے ہیں، یہ ہمارے ایمان کے کتنے بڑے ڈاکو ہیں، ہمارے دین کے کتنے بڑے لٹیرے ہیں، ہم کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے جس کو وہ نبھا رہے ہیں، وہ بتلا رہے ہیں کہ ایمان کا کرنٹ ہے ان کے اندر، ان کے قریب ہوئیں گے تو کرنٹ کی وجہ سے ایمان جل کے خاکستر ہو سکتا ہے۔ جیسے فریج میں کرنٹ ہے، گیزر میں کرنٹ ہے، ہاتھ لگاتے ہی کرنٹ مارا تو آدمی کی کیا کبھی کبھی ہلاکت بھی ہو سکتی ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ یہ باطل تمام فرقے ایسی ہے کہ ان کے اندر جو نظریات ہیں، ان کے خیالات ہیں، ان کے عقائد کیا بولتے ہیں، تھاٹس ہیں ان کے، اس کو جاننا ضروری ہے، اور جو جانتے ہیں وہ دوسروں کو بتلانا اور ان کو دوسروں کو باخبر کرنا ضروری ہے، ورنہ تو بھولی بھالی عوام علم نہیں رہنے کی وجہ سے ان کے نظریات کو بھی صحیح سمجھ کر لے لیں گے، ایکسیپٹ کر لیں گے، تو اس کی وجہ سے گمراہی کا بلکہ کفر اور شرک کا کرنٹ لگ کے ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ اسی لیے بھائیو جاننا ضروری ہے۔ اب دیکھیے یہ جو قادیانیت ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے یا اس کو مضبوط کرنے کے لیے جو فتنے وجود میں آئے ہیں، جو جماعتیں بنائی گئی ہیں، اس میں سے ایک جماعت کا نام ہے شکیل بن یہ کہ صدیق دیندار انجمن۔ یہ اصل ہمارا ٹاپک ہے۔ اب آپ بولیں گے صاحب یہ ٹاپک ہے تو دوسرے ٹاپک ہیں تو ساتھیاں جو ہے اس میں لکھ کے اس کو ہائی لائٹ کر دیے، مگر آپ کے ٹاپک کو کہیں کو ہائی لائٹ نہیں کرے ہو تو ذرا تھوڑا ڈینجر ہے۔ احتیاط کے پیش نظر ایسا نہیں کیا گیا ہے، احتیاط کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے، ورنہ تو اصل موضوع ہے انبیاء کی توہین۔ صبح سے آپ جن فرقوں کے بارے میں، جن جماعتوں فتنوں کے بارے میں سن رہے ہیں اور شام تک سنتے رہیں گے، ان تمام فرقوں اور فتنوں میں سب سے زیادہ جس فرقے نے نبیوں کی توہین کی ہے یہ صدیق دیندار انجمن کا طبقہ ہے۔
ہمارے آس پاس کے علاقے میں یہ ہے، اس لیے ان کو سمجھ سکتے آپ، ان کے عقائد کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو میں اس میں 2 باتیں آپ کو بتلاؤں گا، تفصیلات میں چونکہ ٹائم کم ہے تو اس لیے میں ضروری باتیں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ موضوع صرف ایک ہی ہے کہ صاحب نبیوں کی توہین، اس لیے وضاحت کر دیا میں، ورنہ آپ لوگ بولیں گے کہ صاحب وہاں تو تمہارے ٹاپک کے ساتھ توہین انبیاء بول کے لکھا ہوا ہے، تم کیا کہ اور بول رہے ہیں نا جی۔ تو نبیوں کی توہین سے مراد وہی ہے، تمام فرقوں فتنوں کے اندر سب سے زیادہ نبیوں کی توہین کرنے والا فرقہ جو ہے وہ صدیق دیندار انجمن کا طبقہ ہے۔ مگر اس میں ہے ایک ہی ٹاپک انبیاء کی توہین، مگر ایک ٹاپک کو اور میں اس کے اندر شامل کروں گا۔ وہ اس لیے ضروری ہے، انکلوڈ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ٹاپک کے بغیر یہ ٹاپک انکمپلیٹ ہوں گے، نامکمل ہو سکتی ہے۔ وہ دوسری ٹاپک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیندار انجمن جماعت کا قادیانیوں سے بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ انہی کی کوک سے یا انہی کے پیٹ سے جنم لیا سو ایک قادیانی بچہ ہے، قادیانی بچہ اس کے پیٹ سے نکلا سو۔ آپ بولیں گے جماعتاں کیسا بچہ دیتے؟ وہ ایک صاحب کے پاس جو ہے بڑا دیکچا تھا، جب بھی گلی میں دعوت ہوتی، جب بھی محلے میں یا گلی میں دعوت ہوتی تو ان کے پاس سے آ کے وہ دیکچا لے جاتے۔ تو ایک صاحب بولے صاحب ہمارا بھائی باہر سے آیا، ذرا دیکچا دے ہوں۔ تو اچھی بات ہے، گیا دیکچا رکھا، دعوت ہونے کے بعد دوسرے دن دیکچا واپس کرتے ہوئے چھوٹی دیکچی دیا کرتے۔ بولے یہ کیا ہے؟ بولا آپ کے دیکچے کو بچی ہوئی ہے۔ بولا ارے دیکچے کو بھی بچی ہوتی، مگر انسان مال کے بارے میں اندھا ہوتا۔ دال عبداللہ گڑ تھیلے میں لا 1200 مال آندے لیا، دالیا۔ پھر دنیا والے صاحب ہماری بہن کا رسم ہے، نہیں لے جاؤں، دیکچی کی لالچ تھی، لے جاؤ بولا۔ پھر یہ کیا ہے؟ پھر ایک دوسرا بچہ ہوا، ارے اتنے شارٹ ٹرم کے ساتھ آؤ۔ پھر کون کی آئے دعوت ہے بولے، اس کے بعد چوتھی مرتبہ لے گیا تو دیکچا بھی غائب۔ 8-10 دن انتظار دیکھ کے وہ دیکچے کا مالک بولا ارے بھائی تم پہلی بار لے گیا دیکچے کے ساتھ، وہ دیکچی کی امانت بھی لا کے دی ہے، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ، میرے چوتھی مرتبہ دیکچا ہی غائب ہو گیا، مر گیا تمہارا دیکچا۔ بولا بھائی دیکچا بھی مرتا؟ حاجی بابا تمہارے کو سمجھ میں نہیں آیا، جب دیکچا بچہ دے سکتا تو مر نہیں سکتا کیا؟ بول اچھا دیکچا کیسا مرتا؟ جب یہ بات سمجھ میں آئی تمہارے کو تو دیکچا بچہ کیسا دے سکتا؟ وہاں کہیں کو نہیں سوچے تم، دیکچا بھی بچہ دے رہا۔ تو ایسے ہی جماعتیں بھی بچے دے رہے۔ قادیانی دیندار، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو جماعت قادیانیت ہے اس کا پیدا ہوا سو جنم لیا سو بچہ ہے یہ صدیق دیندار۔ اب تھوڑا سا شروع میں انٹروڈکشن دیکھیے یہ ہے کیا آخر۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ فرقے کا جو بانی ہے اس کا نام ہے صدیق حسین اور لقب اس کا ہے چند بسویشور۔ اب صدیق حسین تو ہو سکتا ہے امابا رکھے سو نام ہوں گا، چند بسویشور ان کا اپنا ہے۔ یہ کیا ہے چند بسویشور؟ کرناٹک میں ایک قوم ہے لنکایت، جیسے اپنے پاس آندھرا اور تلنگانہ میں ریڈی ہوتے ہیں، بہت پاورفل مانے جاتے ہیں لوگ، پولیٹیکل اعتبار سے بھی، ایجوکیشن ہر اعتبار سے ان کا اپنا ایک ہولڈ ہے۔ تو ایسے ہی کرناٹک میں قوم ہے لنکایت، تو وہ لنکایت کے اوتار کا نام ہے چند بسویشور۔ اس لیے ہم لوگ ان سے بات ہوئی تو بولتے تم جو ہے وہ لنکایت کے اوتار ہے وہاں جاؤ، ہمارو کئی کو آ رہے ہیں بابا دین کی بات بتلانے کے لیے، نہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، تم لنکایت کے اوتار ہے جا کے ان کو سنا لو، یہ چند بسویشور ہے۔ اور بھائیوں حلیہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، عصا اگرچہ کہ سنت ہے پیارے نبی کی، مگر یہ کہ مذہب کا حصہ نہیں ہے، ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالاں یہ لمبے لٹان، علماء سے پوچھیے آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال 3 طرح کے ہوتے تھے حدیثوں میں، یا تو کان کے آدھے کان کے حصے تک، یا اس سے اور تھوڑے بڑھتے تو کان کی لو تک، للکی بولتے اپن وہاں تک، اور تھوڑا نیچے تک بس۔ لیکن اتنے بڑے بڑے بالاں عورتوں کے ساتھ چوٹیاں دارے تو ڈال سکنا، اتنے بڑے بڑے بالاں یہ پیارے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ ان کے غلط ہونے کی ایک پہچان ہے۔ اور
تیسری چیز جبہ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے جبہ پہننا چاہیے، لیکن مذہب بھی پیشوا ہونے کے لیے گیروی رنگ کا، اور گیروی رنگ بولے تو نہیں سمجھیں گے آپ، بھگوا رنگ، اس لیے میں دیندار انجمن کو بھگوا پارٹی بولتا ہوں، اور بھگوا پارٹی بولے تو یہ بھگوا رنگ پورے ملک کو تباہ برباد کر دے رہا، آپ ملک کے اندر امن کو برباد کرنے والا ہے بھگوا رنگ ہے، بھگوا پارٹی جیسے ملک کے امن کو برباد کر رہی، ایسے بھگوا پارٹی ہمارے دین کو برباد کر دیتی۔ دیندار انجمن کیا ہے؟ بھگوا پارٹی، گیرو کے کلر کا جبہ، رنگ چاہے جو بھی ہو ٹھیک ہے، اگرچہ کہ سفید رنگ صرف پسندیدہ ہے، لیکن کوئی رنگ ہمارے مذہب کی ایسی شناخت نہیں ہے کہ اس کو مذہب کا جز بنا دیں، ہم شعار کا درجہ دے دیں۔ ان کے نزدیک، یہ بھگوا پارٹی کے نزدیک جو ہے وہ گیرو کے کلر کا رنگ ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ اور شلوار دیکھو ٹخنوں سے نیچے لٹکتے رہتا، اتنا زیادہ لٹکتا کہ کبھی کبھی دیکھ کے ترس آ کے بولنا پڑتا ہے یہ بلدیا والے کئی کو رکھے جھاڑنے والوں کو، ان کے پیجاموں سے کچرا صاف ہو رہا تو کئی کو رکھنا، یہ ان کا ظاہر ہے، ان کا ظاہر ہے۔ میں نے بتایا شروعات کہاں سے ہوئی، اصل میں چند بسویشور رہنے والا تھا ٹمکور کا، کرناٹک میں ایک علاقہ ہے بنگلور کے اندر ہے میسور کے اندر ہے ٹمکور کا ایک علاقہ ہے، وہاں ابھی بھی ان کے کچھ رشتہ دار ہیں۔ تو وہاں اس شخص نے کوشش کی یہ جماعت بنانے کی، وہاں کے لوگ نہیں کرنے دیے، تو بنگلور میں ایک علاقہ ہے مارکیٹ، وہاں کوشش کرے، وہاں سے بھی لوگ ہکال دیے، تو حیدرآباد میں امبرپیٹ میں آئے، پھر امبرپیٹ والے بھی سمجھ کے بھگا دیے، تو وہاں سے اپنے ٹیک کی مسجد ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی سو باتیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، ٹیک کی مسجد تک آئے، اور بیچارے نام پلی کے ساتھیوں کو اللہ اچھا رکھے، وہ لوگ بھی وہاں سے مار کے بھگا دیے۔ تو یہ ملے پلی اس وقت حیدرآباد کا بالکل آخری حصہ تھا، اس کے بعد ختم تھا حیدرآباد، آگے نہیں تھی آبادی، پرانے لوگ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، تو وہ نام پلی کے ساتھیاں مار کے ہکال کے ملے پلی کے آگے ہکال دیے، تو سمجھے چلو ہم لوگ شہر سے یہ فتنہ کو مار کے بھگا دیے، بلکہ خوش ہو گئے، مگر ملے پلی کے تھوڑا آگے کون بھی بھیک میں دیا یا بہرحال کیا سمجھ کے دیا، زمین مل گئی، وہاں اڈا جما کے بیٹھ گئے۔ یہ ان کی شروعات ہے، کیسے نکلے۔ اب دیندار انجمن اس نے کیسے بنایا، تو بھائیوں خود اس نے اپنی کتابوں میں وضاحت کیا ہے کہ یہ شخص کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوا تو آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قادیان گیا، جیسے ہمارے بچے پڑھتے ہیں کہ بس اب انجینئرنگ ہو گئی، اب آگے ایم ایس پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی نیوزی لینڈ جا رہا ہے، انجینئرنگ میں آگے ایم ایس کرنے کے لیے جاتے ہیں، آگے کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو چند بسویشور نے بھی دینی تعلیم آگے کی حاصل کرنے کے لیے اس شخص نے جو ہے قادیان کا سفر کیا، اور کتابوں میں اس نے لکھا ہے کہ قادیان جب اس نے سفر کیا تو تقریباً 10,000 صفحات کا اس نے جو ہے اسٹڈی کیا ہے۔ اب یہاں سے ہماری دوسری ٹاپک شروع ہوتی ہے، میں نے ان کا انٹروڈکشن کروایا ہے، اب ان کے عقائد و نظریات دیکھیے۔ میں نے کہا آپ کو شروع میں کہ قادیانیت ہی کی ایک شاخ ہے، قادیانیت ہی کا ایک یونٹ ہے، قادیانیت ہی کا ایک پروڈکشن ہے، یہ سمجھے کہ قادیانیت کا نیو ورژن ہے، قادیانیت کا ہے، ایک نیا حصہ ہے، اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو اب یہ شخص جو قادیانیت کو گیا، اس کے بعد قادیانیت سے دیندار انجمن کے اور انجمن والوں کے کیسے تعلقات ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھے بھائیوں۔ آپ لوگوں میں سے جن کو بھی یہ انجمن والوں سے رابطہ ہوا ہے یا پالا پڑا ہے، ان کو اندازہ ہوئے گا کہ یہ لوگ قادیانیت سے بہت زیادہ اپنی بے تعلقی دوری کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ میرے کو جو اکثر سابقہ پڑھتے رہتا ہے تو میں تو یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کے نزدیک قادیانی گالی ہے۔ آپ کو قادیانی بولے تو اتنا غصہ نہیں آتا، انجمن والے کو قادیانی بولتے غصہ آتا، استین چڑھاتے لوگ۔ یہ اس کی وجہ سے ہمارے بعض ساتھیاں دھوکہ کھا رہے ہیں کہ صاحب آپ ان کو اپنی تقریروں میں، میری بہت ساری تقریریں ان کے اوپر یوٹیوب پہ بھی آپ سن سکتے ہیں، جو آپ اپنی تقریروں میں یہ بولتے ہیں
کہ یہ لوگ جو ہے قادیانی ہیں، جبکہ ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں تو یہ لوگ قوت سے جو ہے اپنی بے تعلقی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم قادیانی نہیں ہیں۔ دھوکہ نہیں کھانا، دھوکہ نہیں کھانا۔ کوئی آدمی اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اس کا یہ انکار کرنا یہ خراب صفت اس کے اندر نہیں ہونے کی علامت نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی جھوٹا ہے لیکن قوت سے اپنی جھوٹ کی تردید کر رہا ہے کہ نہیں میں جھوٹا نہیں ہوں، میں سچا ہوں، دیکھو میں ایسا بولا ویسا بولا۔ اب جھوٹ کے خلاف کسی کی دھواں دھار تقریر سن کے آپ متاثر ہو جائیں گے کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے۔ کوئی جھوٹا آدمی سچائی پر دھواں دھار تقریر کر دے تو کیا اس کی تقریر کی وجہ سے آپ متاثر ہو جائیں گے کہ یہ آدمی سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے؟ لوگ خواہ اس کو جھوٹا بولتے ہیں۔ اس لیے قادیانیت کے لفظ کو سن کر ان کے غصے کی وجہ سے دھوکہ نہیں کھانا کہ یہ قادیانی نہیں ہے، پکے قادیانی ہیں۔ اس کے لیے پہلے میں ایک بات تمہید کے طور پر بولتا ہوں، یاد رکھیے بھائیو، کسی بھی مذہب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے، اصول کیا ہے؟ بھلے ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے وہ دیکھو، ان کی زبان کیا ہے نہیں، ان کا عمل کیا ہے نہیں۔ مثلا مسلمان ہیں، مسلمانوں کی زندگی میں جھوٹ ہے، مسلمانوں کی زندگی میں دھوکہ ہے، مسلمان بلا عذر کے نماز نہیں پڑھتے، کیا یہ دین ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ مذہب ہے؟ نہیں۔ پھر دین کیا ہے؟ بولے کتاب میں ہے کہ سب سچ بولو جھوٹ مت بولو، کتابوں میں تو ہے کہ سچ بولو اور زندگی میں جھوٹ ہے، تو دین کیا ہے؟ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ بولیے بھائیو۔ تربیتی بول کے اب تقریر دھواں دھار کرو تو پھر وہی حال ہو جاتا، اس لیے میرے ساتھ ذرا تھوڑا بول لیتا رہتا ہوں، ذرا ایک تربیتی ورکشاپ کے ایسا بھی ہو جاتا۔ تو اسی لیے یہ لوگ اگر قادیانی نہیں ہیں بلکہ قوت سے تردید کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ واقعتاً قادیانی نہیں ہیں۔ پھر کیا ہے؟ قادیانی ہیں، کیسا ہے؟ کتابوں میں ہے، ان کی کتابوں میں کئی ایک اینگل سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے کہ قادیانیت سے ان کا کیسا تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات میں نے بتایا کہ 1928 میں یا 24 میں غالباً چند بسویشور نے جو ہے قادیان کا سفر کیا ہے، اور 1916 میں 1916 میں چند بسویشور نے قادیان کا سفر کیا۔ کیا کرا جا کے؟ میں نے کہا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 10,000 صفحات کا اس نے ان کے لٹریچر کی اسٹڈی کیا ہے، ایک ثبوت۔ دوسرا ثبوت دیکھیے، وہاں سے آنے کے بعد اچھا اسی درمیان جب انہیں وہاں تھا، اسی درمیان یا اس کے بعد لندن کو بھیجا گیا ہے اس شخص کو 1916 میں چند بسویشور کو قادیانیت کی تبلیغ کے لیے لندن بھیجا گیا۔ بھئی آپ قادیانی نہیں ہیں، قادیانی بولو تو غصہ آ رہا، تم بول رہے ہیں، تمہارا آدمی تو اعتراف کر رہا نا، تم تو بول رہے ہیں کہ میں قادیانی نہیں ہوں، ہمارا قادیانی سے تعلق نہیں ہے، مگر تمہارے بولنے کا کیا اعتبار؟ تمہارا بانی تو بول رہا ہے، تمہارا بانی تو بول رہا ہے۔ مثلا ایک بابا بولے کہ انہیں میرا بیٹا نہیں ہے، بابا بولے کہ انہیں میرا بیٹا نہیں ہے، اب آدمی بولے نہیں انہیں میرے بابا ہے، انہیں میرے بابا ہے۔ ارے بھائی اصل بابا یہ اعتراف نہیں کر رہا تو تو اس کا بیٹا ہے، سو کیسا منو؟ تو تم یہ بول رہے کہ ہم قادیانی نہیں ہیں، تو تمہاری بات کا کیا اعتبار؟ اس لیے کہ تمہارا بانی چند بسویشور ان بول رہا میں قادیانی ہوں۔ تو سیکنڈ ثبوت کیا ہے کہ قادیانیت کی تبلیغ کے لیے لندن کو بھیجا گیا ہے اور انہوں نے زبردست طریقے سے تبلیغ کیا ہے۔ تیسرا ثبوت دیکھیے، ابتدا میں یہ جماعت کی سالانہ کارکردگی قادیان کو بھیجی جاتی تھی، تعلق ہے تو ہی بھیج رہے ہیں، تعلق نہیں رہتا تو آپ اپنی سالانہ رپورٹ کیوں بھیجتے وہاں پر؟ یہ ہو گیا تیسرا۔ فورتھ اینگل، چوتھا راستہ، کتابوں میں جگہ جگہ چند بسویشور نے اپنی وضاحت کیا ہے کہ میں پکا قادیانی ہوں۔ چنانچہ اس نے لکھا ہے، ایک کتاب ہے قادیانی کی براہین احمدیہ، مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے براہین احمدیہ۔ تو اس کتاب کے بارے میں چند بسویشور نے کہا کہ براہین احمدیہ میں میرا نام احمد ہے، محمد ہے، اور یہ فرمایا کہ میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بن کر دنیا میں آیا ہوں۔ ارے بھائی آپ کا قادیانیوں سے تعلق نہیں ہے، آپ بولے میرا تعلق قادیانیوں سے نہیں ہے،
تمہارا آدمی بول رہا نا کہ قادیانی کی کتاب میں میری تعریف ذکر کی گئی ہے، اور دیکھیے آگے کتاب ہے ان کی مہر نبوت کتاب ہے۔ میرے پاس بیانات پہ یہ لوگ جو ہیں یوٹیوب پہ کمنٹ کر کے بول رہے ہیں کہ سر تم اپنی باتیں بول رہے ہیں، ہماری کتابیں بولو، اس لیے ذرا آپ کے تھوڑا سا میں آگے قدم بڑھاتے ہوئے ان کی کتابوں کا بھی ریفرنس دے رہا ہوں۔ مہر نبوت ایک کتاب ہے، اس کی خود کی لکھی ہوئی چند بسویشور کی، اس میں ہے یہ سب صفحہ نمبر 44 پہ کہ مرزا کی طرح میں بھی ذلی نبی ہوں، بروز محمد ہوں۔ یہ ایک اصطلاح ہے، یہ ذلی کا مطلب سایہ، اور علماء نے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والی نہیں ہے، کا مطلب یہ ہے کسی طرح کی بھی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ اصلی نہ ذلی نہ بروزی۔ ذلی اصلی بولے تو اصل نبی، ذلی اصل چیز کا سایہ۔ چنانچہ قادیانی لوگ یہ کہتے ہیں، اور خود یہ چند بسویشور بھی، کہ اصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جو مدینے میں آرام کر رہے ہیں، ان کا سایہ ہے ہم لوگ۔ تو سایہ اور اصل میں فرق ہونا نا، تو اس طریقے سے یہ سارے وضاحت جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے اور ان کی کتابوں کے حوالے سے اور بھی ہے۔ ٹائم کم رہنے سے میں تھوڑا سا شارٹ کرتے ہوئے یہ 4-5 اینگلز میں نے ذکر کیا ہے۔ اب ایک بات دیکھیے، ان حضرات سے ہماری بات ہوتی ہے اور وہ تردید کرتے ہیں کہ سب ہم قادیانی نہیں ہیں، تو ہم ان سے صاف کہتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ ماننا ہے کہ آپ قادیانی نہیں ہیں، آپ کا قادیانی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ 25 سال سے مسلسل بولتا ہوا آ رہا ہوں کہ اگر آپ قادیانی نہیں ہیں تو آپ کے صاحب کی کتابوں میں جو یہ باتیں ہیں اس کو نکالیے۔ نکالتے کیوں نہیں؟ یا پھر آپ خود ایک لکھو، لیٹر کتاب لکھو، اس میں یہ وضاحت کرو کہ ہمارے حضرت نے کتابوں میں جو مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے مذہب قادیانیت سے جو تعلق کا اظہار کیا ہے، ہم ان سے بے تعلق ہیں، ہم ان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ لکھو، کوئی ایک مضمون لکھو، کوئی ایک میٹر تیار کرو، لیٹر لکھو، کوئی کتابچہ لکھو۔ کوئی کتاب آج تک نہیں آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے سامنے جو بول رہے ہیں کہ ہم قادیانی نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اس کا بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے آدمی نے کتاب میں جو لکھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی سے اپنے تعلق کا اظہار کیا ہے، اس کو تم سچ مانتے ہو، تو پھر کیوں نہیں بولتے کہ ہم بھی قادیانی ہیں؟ ایک بات اس موقع پر یہ ہے۔ اب دوسرا جو اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء کی توہین۔ میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر بھیجے، ان پر ایمان لانا، ان سے محبت کرنا، ان کا ادب احترام کرنا لازم ہے۔ ان کی توہین نہیں کرنا چاہیے۔ ادنا سی توہین بھی آدمی کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے۔ قرآن آپ اٹھا کر دیکھیے، حدیثیں اٹھا کر دیکھیے، نبی کی توہین کرنے والوں کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی کیسا ذلیل و خوار کیا اور اللہ کے عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ مرنے کے بعد تو ان کا ہے۔ آپ سورہ تبت یدا پڑھتے ہیں، سورہ تبت یدا کیا ہے؟ نبی کی توہین کرنے والے کے عبرتناک انجام کو بیان کیا گیا ہے، اور بھی تفصیلات ہے۔ اب یہاں ان لوگوں نے توہین کیسے کی ہے؟ نبوت کا مذاق بنا لیا ہے، نبیوں کا مذاق بنا لیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے صرف نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے مرزا غلام احمد قادیانی سے تعلق قائم کرتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے توہین کر دی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ کہا کہ بھئی میں نبی ہوں، پہلے بولا میں مہدی ہوں، اس کے بعد بولا میں عیسیٰ ہوں، پھر بول دیا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر انہیں تو اور آگے کر دیا، جیسے بچے روڈوں پہ جو ہے گاڑیوں کا ریس کرتے، پہلے کیا کرتا، کوئی بچہ پیچھے ہو گیا تو تیز کر کے جو ہے سامنے والے کے برابر کرتا، اس کے بعد اور تھوڑا تیز کر کے آگے بڑھا دیتا۔ 3rd گیئر میں چل رہی تھی گاڑی تو 4th گیئر پہ لا کے کیا کرتا، اس سے جو آگے تھے اس کے برابر کر دیتا، اب ٹاپ گیئر کر کے آگے نکال دیتا۔ تو آگے نکالنا کہیں کے لیے ہوتا ہے؟ پیچھے کرنے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے مرزا غلام احمد قادیانی کی قادیانی سے آگے بڑھنے کے لیے اس نے عقائد کے اندر اور زیادہ غلو کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ہر مسلمان کے اندر نبی بننے کی صلاحیت ہے اور ہر مسلمان نبی ہے۔ دیکھیے پہلی توہین،
چند بسویشور کی پہلی توہین ہے کہ ہر مسلمان نبی ہے، بلکہ یہ تو شروع میں بولا، تھوڑا آگے کیا بولا؟ ہر مسلمان 1,24,000 نبیوں کے برابر ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا، امام الناس امام الجہاد کتاب ہے اس کی، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان 1,24,000 نبیوں کی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی توہین ہے۔ اب اس کو ان کی اپنی تھیوری اپنے انداز سے سمجھاتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین افضل الانبیاء بنایا، اس لیے تمام نبیوں کے اوصاف و کمالات اللہ کے نبی کے اندر تھے، تو ایک مسلمان اللہ کا نبی ہونے کی وجہ سے نبی سے جو تعلق قائم کرتا ہے، تو نبی سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے نبی کی جو خصوصیت 1,24,000 انبیاء کی جامعیت کی خصوصیت جو نبی کے اندر ہے، وہ نبی کے واسطے سے امتی کے اندر منتقل ہو گئی۔ یہاں رک کر ایک بات عرض کرتا ہوں نوجوانوں بھائیوں، ان کی بعض کتابوں میں جو ہے مرزا غلام احمد قادیانیت کی مخالفت بھی ہے، اس کی حقیقت کو بھی سمجھیے۔ ایک جگہ خادم خاتم النبیین کتاب ہے، اس میں اس نے لکھا ہے، اور امام الناس امام الجہاد کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ بیوقوف تھا مرزا غلام احمد قادیانی، بیوقوف تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، یعنی اس کو تو امام الانبیاء کے برابر ہونے کا دعویٰ کرنا چاہیے، ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرا، اور کتابوں میں اس نے سمجھایا کہ جیسے سورج ہے، آسمان پہ جگمگانے والے ستاروں میں بڑا ستارہ ہے، اب سورج جو ہے اتنا بڑا ستارہ ہو کر بولے کہ میں معمولی چھوٹا سا ستارہ ہوں، ارے اس کے اندر تو توہین ہے سورج کی، شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے، اور شیر جنگل کا بادشاہ ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں معمولی چھوٹا سا جانور ہوں، ارے تو معمولی چھوٹا جانور کیوں بننا اپنے آپ کو؟ تو جنگل کا شیر ہے، جنگل کا بادشاہ ہے تو اسی طریقے سے کہا کہ ایک امتی اللہ کے نبی کا 1,24,000 نبیوں کی خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے، تم ورے میں ایک نبی ہوں، کتنی ڈینجر بات ہے یہ، خطرناک بات۔ اور سنیے آگے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا نبی، نعوذ باللہ، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے ہمت کر کے سنیے، اللہ معاف فرمائے ایسی توہین پہ، ایسی بے عزتی پہ۔ اور ایک ہم لوگ کمزور ایمان والے، ہمارے کے اماں کو بابا کو گالیاں دیا کوئی تو غصہ آتا، سینہ چڑھا لیتے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ہمارے کو ہمارے اماں باپ سے زیادہ محبت ہونا چاہیے، مگر ان کے بارے میں ایسی پھٹیچر قسم کی باتیں بول رہے ہیں، ہم کو کوئی غصہ ہی نہیں آتا، اور کوئی ہمارے اندر کی غیرت ایمانی نہیں للکارتی، خاموش سن لے رہے ہیں، کیسا ہمارا ایمان ہے بھائیوں، کتنے کمزور ایمان والے ہیں۔ تیسری بات اس نے یہ کہی کہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ جس کو نبی بنائے انہیں کسی کام کا نہیں، لیکن حضور کا امتی جو ہے وہ سارے نبیوں کے کام کا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا نبی جو ہے وہ انسانوں کے کام کا نہیں، اور حضور کا امتی تمام نبیوں کے کام کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے ایک امتی کا درجہ جو ہے صرف نبی سے یعنی نبی کے برابر ہے، نبی سے بھی بڑھ کے ہے، کتنی توہین اس نے کی ہے۔ اور دیکھیے خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، اس کا بھی عجیب فلسفہ اس نے ذکر کیا۔ ہم خاتم النبیین کس کو بولتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی دنیا میں آنے والے نہیں ہیں، لیکن اس کے نزدیک خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ ہر 1400 سال کے، ہر 1300 سال کے بعد ان کی کتابوں میں ایک لفظ آتا ہے فیج آوج، اس کی کتابوں میں نام آتا ہے، لفظ آتا ہے فیج آوج۔ فیج کا مطلب اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کا 1300 سال کا پیریڈ، تو کہا کہ نبی کے دنیا سے جانے کے 1300 سال کے بعد دنیا کے اندر اتنے حالات خراب ہوتے ہیں کہ ان حالات کو سدھارنے کے لیے پھر نبی ہی آنا پڑتا، نبی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، کوئی حالات کو درست نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے 1300 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا، صاف کہا۔ اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ اللہ اور محمد یہ دو کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے۔ اس نے کتابوں میں صراحت کی ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ الگ ہے، محمد الگ ہے، وہ شرک کرتا ہے،
پھر کیا مطلب؟ وہ جو شعر آپ سنے ہوں گے کہ جو خدا تھا عرش پر مستوی ہو کر، جو خدا تھا عرش پر مستوی ہو کر مدینے میں اتر آیا محمد بن کر، یہ مطلب ہے ان کے نزدیک خاتم النبیین کا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب کبھی بھی نبی کے دنیا سے جانے کے بعد 1300 سال کے پیریڈ کے بعد دنیا کے حالات خراب ہوتے ہیں، تو دنیا کے حالات کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ خود محمد کی شکل میں دنیا کے اندر آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک اور چور راستہ نکال دیا۔ پہلے تو اس نے کہا کہ میں یوسف ہوں، وہی مصر کے یوسف علیہ السلام۔ ارے کدھر مصر، کدھر ہندوستان رے بھائی، تم کیسا یوسف ہے؟ بولے وہ جو کرناٹک کی لنکایت قوم بتایا میں ابھی، وہ دراصل مصر کی جو کیا بولنا چاہیے کہ فرعون کا خاندان تھا، کیا بولتے اس کو، قبطی۔ وہی قبطی قوم ہے 2000 سال کے بعد جو ہے ہندوستان کو آگئی، کرناٹک کی آئی، وہ جا کے کرناٹک اس کہیں کو آئی، دوسری جگہ کہیں کو نہیں۔ تم یہ بیکار باتاں نہ کو کرو بھائی، اب یہ کھیکرنے کے سوال نہ کرو تو یہ بیکار باتاں نہ کو کرو بولتے ہیں۔ ایک شکیل بن حنیف کے آدمی سے ہماری بات چیت ہوئی، تو اس سے ہم پوچھا کہ بھائی کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے نا کہ شکیل بن حنیف اپنے آپ کو نبی بولتا، عیسیٰ بولتا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو جو ہے دجال سے مقابلہ کریں گے۔ اب کہاں کا دجال؟ بولے ہے دجال ہے۔ کیا مطلب دجال کا؟ اس نے کہا کہ سیٹلائٹ پاور کا نام دجال ہے۔ ارے سیٹلائٹ پاور کا نام دجال کیسے؟ بولے کہ دیکھو جس وقت اس نے نیا دعویٰ کیا تو سیٹلائٹ پاور دنیا کے 2 بڑے بڑے ملکوں کے پاس پاورفل ہے، ایک امریکہ دوسرا فرانس۔ اب دیکھو الف میم رے یہ کاف الف امریکہ، فرانس فے رے الف نون سین۔ اب امریکہ میں سے تم الف میم رے یہ نکالو، کیا رہا؟ کا۔ فرانس میں سے تم الف نون سین نکالو، کیا رہا؟ کافر۔ حدیث میں ہے نا کہ دجال کے پیشانے پہ کافر لکھا ہوا رہیں گا، تو سیٹلائٹ پاور مراد ہے اس طریقے سے۔ تو میں ان کو یہ بولا کہ بھائی تمہارے بابا کی نوکرنی ہے، تم جو بولے وہ نکالنے کے واسطے میں جو ہے کاف الف نکالتا ہوں، امریکہ کا الف میم رے یہ نہیں نکالتا، الف میم رے یہ باقی رکھتا ہوں، کاف الف نکالتا ہوں، اور فرانس میں سے فارا نہیں نکالتا ہوں، الف نون سین جو ہے باقی رکھتا ہوں، فرانس نکال دیتا ہوں۔ یہ ٹیڑھے باتاں نہیں کرنا بھائی، ٹیڑھے باتاں کیا ہے بھائی؟ کون ہے تم؟ شکیل بن حنیف کون ہے؟ تم جو مانے وہ بولنا، تم جو بولے وہ کرنا ضروری ہے۔ تو اس طریقے سے بھائیوں لوگ اپنے اپنے ذہنوں سے گمراہ کرتے ہیں۔ ایک جھلک میں نے بتانے کی کوشش کی ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا ضروری ہے، جتنے بھی باطل فرقے ہیں۔ آخر میں 1-2 منٹ ہے صرف، بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ جب حقائق ان کے خلاف قرآن حدیث کی روشنی میں آنا شروع ہوئے تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ مندروں میں غیر مسلم بھائیوں کے پاس جا کر یہ لوگ جو ہے وید وغیرہ کی عبارتیں سناتے ہیں، مگر ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھائی سمجھتے کہ ان کے سامنے دین کی بات رکھ رہے ہیں۔ نہیں، دین کی بات نہیں رکھ رہے ہیں۔ کل کی اوتار یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے، اور جو ہے کل کی اوتار کا مطلب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غیر مسلموں کی مذہبی کتابوں میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، تو رامائن اور گیتا وغیرہ کے اندر جو کل کی اوتار ہے اس سے حضور مراد ہے، مگر یہ لوگ جا کر یہ بولتے ہیں کہ کل کی اوتار چند بسویشور ہے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ اور لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جب ان کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو ہم لوگوں نے ہمارے ساتھیوں نے جامعہ نظامیہ سے رجوع کیا، تو الحمدللہ جامعہ نظامیہ نے کھل کے ہم کو ان کے اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دیا، ہمارے آفسوں میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد حلیہ بدل کے کیا کرے؟ سلام شروع کرے، اب فاتحہ شروع کرے، عرس شروع کرے۔ میں اس وقت سلام فاتحہ کے بارے میں نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ ہم کو مسئلے مسائل میں جانا نہیں ہے، وہ آپ علماء سے پوچھ لیجئے، لیکن جو ہے ہمارے محبین بھائیوں کو دھوکہ دینے کے لیے سلام سے دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو ہے عرس والوں کو دھوکہ دینے کے لیے عرس کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا ہے، ان کے اس باتوں سے ہم کو دھوکہ کھانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو موت کے وقت تک اور زندگی کی آخری سانس تک اہل سنت الجماعت کے عقیدوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔
اور باطل فرقوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو ایسی دلچسپی کا مظاہرہ کیجیے، آخر وقت تک بیٹھے رہیے، باتوں کو سنیے، محفوظ کیجیے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔